اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامعین محترم، ہمارا قرآن کے معجزے کی تعریف اور چیلنج ختم ہوا۔ آج ہم نے قرآن کے وجوہ ایجاز کے بارے میں بحث کرنی ہے کہ اب رہی اس بات کی تحقیق کہ قرآن مجید کن وجوہ کی بنا پر معجزہ ہے۔ اس سلسلے میں علماء اعلام میں اختلاف فکر و نظر پایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر بہت سے علماء اسلام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں بڑی تفصیل جمیل کے ساتھ وجوہ ایجاز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ بعض وجوہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ قرآن کے فوق العادہ فصاحت و بلاغت ہے، جس نے فصحاء عرب اور بلغاء عالم کو اس کا مقابلہ و معارضہ کرنے سے عاجز و دماند کر دیا ہے، جس پر ابھی کچھ پہلے بقدر ضرورت تبصرہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ اس کے بے پایان علوم و معارف ہیں، باوجود یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے اور پروان چڑھے جو علمی ماحول نہ تھا، اور نہ ہی عرب کے لوگ کوئی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ وہاں نہ کوئی مدرسہ، نہ کالج، نہ کوئی یونیورسٹی، اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے و جامعے میں کوئی تعلیم حاصل کی، مگر اس کے باوجود ایک ایسی کتاب لائے جو تمام کائنات کے علوم و فنون کی جامع اور انسان کے تمام انفرادی و اجتماعی ضروریات، معاش و معاد پر حاوی ہے، اور ایک ایسا مکمل دستور العمل اور ضابطہ حیات ہے کہ جس کی گرفت سے انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ باہر نہیں ہے۔ کیا یہ اس بات کے ناقابل رد دلیل نہیں ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں بلکہ خالق کے دو جہان کا کلام حق کے ترجمان ہے، اور پیغمبر اسلام کا وہ معجزہ خالدہ ہے جس کے رہتی دنیا تک ایجاز باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سے ہم تیسری وجہ کو کل بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔